ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے تعلقات یہ بناتا ہے، یہ معاملات کرتا ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ ایک سوشل اینیمل ہے۔ جب اکیلا نہیں رہ سکتا تو لامحالہ اس کے دوست احباب، اس کا ایک سرکل، اس کے جاننے والے چاہنے والے ہیں۔ شریعت جو چیز بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ مر جائیں گے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے، آپ کے اعمال، آپ کے یار دوست، اور پھر آپ جب وہ ساری چیزیں وہاں پہ دیکھیں گے تو لامحالہ اس وقت ایک خیال ذہن میں آئے گا، اور اس خواہش کو، اس خیال کو، اس بات کو جو کل آنے والے کل میں وقوع پذیر ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جس کے دوست اچھے نہ ہوئے، جس کی دوستی اچھی نہ ہوئی، جس کا سرکل، سوشل سرکل اچھا نہ ہوا، جس کے ماحول میں اس کے دوست احباب ایسے نہ ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، تو کل قیامت کو انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اس کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی، وہ مجھے بلاتا تھا تو کاش میں اس کی بات میں نہیں جاتا۔ ہے نا تھوڑی عجیب بات کہ جب آپ کے دوست آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ چھاڑ یار، پہلے یہ کام کر لیتے ہیں پھر اس کو دیکھیں گے، آپ کو آپ کے نیکی کے راستے سے دور لے جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے چچا کا، ابو طالب کا، جن کے احسانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ہیں اور آپ نے ان کا ساتھ بھی بڑھا دیا، اس چچا کی جب وفات کا وقت آتا ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اور خواہش آپ کی یہ ہے کہ یہ میرا چچا بڑا مہربان رہا ہے مجھ پہ، اس نے بڑی میری مدد کی ہے، بڑی تائید کی ہے، اس نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں، اب اس کے ساتھ میں سب سے بڑی خیرخواہ یہ کروں کہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ اب وہاں پہ جو مجلس بپا ہے، وہاں پہ جو دوست ہیں، اب چچا کو پتہ ہے کہ اس کا، میرے بھتیجے کا دین کائنات کا سب سے بہترین دین ہے، اسے پتہ ہے، اس نے جو اشعار کہے، جو ربائی کہی ہے، اس کے اندر اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا دین سب سے عمدہ ہے، لیکن کیا کروں کہ یہ جو دوست ساتھ بیٹھے وہ کہنے لگے ابو طالب جاتے جاتے نا یار، اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف نہ ہو جانا، اسے چھوڑ نہ دینا۔ اب ان کی باتوں میں آ کے کلمہ خیر، کلمہ توحید، کلمہ نجات نہیں کہہ سکا وہ بندہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ تھا، فرمایا کہ میں بڑی خواہش تھی لیکن اللہ کو منظور جو تھا وہی ہوا، اب کیا ہے؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت بے شک اللہ کے ذمے ہے، جسے آپ چاہیں اسے آپ نہیں ہدایت دے سکتے، جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ ہدایت اسے نہیں دے سکتے، آپ کا کام تو میسیج کنوے کرنا ہے۔ تو میں بھی ایک میسیج کنوے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا سرکل، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے تعلق والے، آپ کے جاننے والے اگر اس طرح سے ہیں جو آپ کو نیکی کی راہ میں کہتے ہیں کہ چل تاخیر کر لے، چل بعد میں کر لیں، چل پہلے یہ کر لیتے ہیں پھر وہ کر لیں گے، پھر چل پہلے تو ہماری بات مان لے پھر تیری بات مان لیں گے، تو یار زندگی کا کوئی پتہ نہیں آخری سانس کہاں پہ کب کیسے ہوئے گی، اور پھر اگر آپ دوست کے دین پہ مر گئے، آپ اس کی باتوں میں آگے اللہ کی راہ کو چھوڑ بیٹھے، تو کل قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے اللہ کی راہ سے دور کر دیا۔ اور اس کی ایک اور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اگر آپ کے دوست اچھے ہیں تو اس کی خوشبو، بیچنے والے کی مماثلت بیان کر دی، آپ کا سرکل اچھا ہے، آپ کا جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہ لوگ اچھے ہیں، خیر خواہی والے لوگ ہیں، تو فرمایا خوشبو اگر آپ اس سے خریدو گے نہیں، لیکن اس کے پاس جانے آنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے آپ اس خوشبو سے مستفید بڑا ہو سکیں گے۔ اور اگر آپ کے دوست برے ہیں، آپ کی مجلس ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر یہ ہوگا کہ وہ مثال ہے بھٹی والے کی جو کوئلہ جلاتا ہے، اس کا منہ بھی سیاہ ہے، اس کے کپڑے بھی سیاہ ہیں، آپ اس سے کوئی فائدہ نہ لیں، اس سے کوئی چیز نہ لیں، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، اس کے دھوئیں سے، اس کے ماحول سے وہ کالک، وہ سیاہی آپ پر آ جائے گی، آپ کے دامن پہ پھیلے گی۔ تو بھائی یہ بڑی عمدہ مثال کائنات کے امام نے بیان کی ہے، اور اس
کی نیک لوگوں کی ایک اور مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک یہودی کا لڑکا تھا، وہ آپ کی مجلس میں آتا، آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، باتیں سنتا تھا۔ کچھ دن وہ نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا وہ کیوں نہیں آیا؟ ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی وہ میرا ہمسایہ ہے تو وہ بیمار ہے اس لیے وہ نہیں آ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کے گھر لے چلو۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا اس کی جان کنی کا عالم ہے۔ اس کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے، اس کی تیمارداری کی اور اس سے کہا بیٹا تو جاتے جاتے کلمہ خیر کہہ جا، کلمہ نجات پڑھ جا۔ اسے موٹیویٹ کیا، اس نے باپ کی طرف اجازت کی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا ابو القاسم، کیونکہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، جھگڑا ہی یہ تھا۔ تو اس نے کہا ابو القاسم جو کہتے ہیں نا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام لے کے کنیت بلائی اور کہا جو یہ کہتے ہیں وہ تو کر دے۔ اس نے پڑھا اور فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہا اللہ نے اس کو نجات دے دی۔ یہاں پہ ایک سبق بھی ہے بھائی، وہ سبق پتہ کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کیا کرو، اس کے پاس جایا کرو۔ اور سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ بندہ اب گیا کہ اب، تو پھر ایسے بندے کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اسے نہیں کہنا۔ ممکن ہے وہ اذیت اور تکلیف کی بنیاد پہ انکار کر دے، اسے نہیں کہنا، لیکن وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ذکر کرنا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، ایسے کلمات کہیں، تاکہ اگر اس کی روح پرواز کرنے والی ہے تو اس کی نجات کے کلمات پہ روح پرواز کر جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے، تو جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے۔ اس سوال کو اللہ نے سورہ مدثر میں 29ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے تو جو تمہیں جہنم میں لے آئی ہے؟ تو آگے سے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ترجمہ یہ ہے ہم نمازی نہیں تھے، مطلب نمازوں میں سستی بھی تھی۔ ہمارا جو سرکل تھا اس میں نماز پریورٹی پہ نہیں تھی، نماز پہلی ترجیح نہیں تھی، تو وہ ہمیں یہ سستی جہنم میں لے آئی ہے۔ تو اگر آپ کی کمیونٹی، آپ کا سرکل، آپ کے معاملات، آپ کے دوست بڑے اچھے ہیں، نیکی والے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، یار اس سے بڑا اللہ کا فضل کوئی نہیں آپ پر۔ اور اگر آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں، آپ کے دوست نیکی کی دعوت نہیں دیتے، آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ کا حوصلہ نہیں بڑھاتے، آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اپریسیشن نہیں ہے نیکیوں کے حوالے سے، تو بھائی جان اپنے دوست بدل لیں، اس سے پہلے کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو یہ جائزہ ضرور لیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔